بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درباری ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ ایک مسلمان گھرانے کی عورت تھی، لیکن وہ اسلام کی طرف زیادہ رجحان نہ رکھتی تھی۔ اس کے والدین نے اس کی شادی کم عمری میں کر دی تھی، مگر وہ ایک مضبوط خاتون ثابت ہوئی اور چھوٹی سی عمر میں گھر کو سنبھال لیا۔ شادی کو 1 سال گزرا تو وہ امید سے ہوگی، اور اس وجہ سے اس کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب وہ اس گھر کو ایک وارث دینے والی تھی، اور سب بے حد خوش تھے، اور خوش بھی کیوں نہ ہوتے، وہ اس خاندان کے بڑے اور اکلوتے بیٹے کو وارث دے رہی تھی۔ یہ کوئی عام بات تو نہ تھی۔ ابھی وہ امید سے تھی، اور 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہوں نے جب ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا ڈیلیوری وقت سے پہلے ہو رہی ہے، اور اگر اسے پہلے نہ کیا گیا تو ماں کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے بھی یہی مناسب سمجھا۔ آخر رب کی جو رضا ہوتی ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ اس کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جو کہ بہت کمزور تھا۔ وہ سب بہت خوش تھے کہ ان کے خاندان کو ایک وارث مل چکا ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ غمگین تھے، کیونکہ ڈاکٹرز نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ بچہ اب نارمل ہے اور کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ وقت سے پہلے پیدائش کی وجہ سے بچہ ابھی صحیح سے گروتھ نہیں کر پایا تھا۔ اس کا ذہن ابھی تک نارمل بچوں کی طرح نہیں بن پایا تھا۔ اس کی تمام رگیں اور خون کی نالیاں کمزور ہیں، اور شاید ہی وہ کبھی صحیح ہو پائے۔ وقت سے پہلے اس نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ نہ تو صحیح سے رو پاتا اور نہ ہی صحیح سے وہ زبان سے کوئی الفاظ ادا کر پاتا۔ جسمانی طور پر وہ اتنا لاغر اور کمزور تھا کہ ایک پھونک سے بھی اٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے اس بیٹے کو کافی ساری ڈاکٹروں سے دکھایا، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ یہ لا علاج ہو چکا ہے۔ اس کا ذہنی توازن مفلوج ہے۔ اس کی ٹانگیں کمزور ہیں جس کے باعث یہ چل نہیں سکے گا۔ اس کی زبان کی تمام رگیں کمزور ہیں جس کی وجہ سے یہ بول بھی نہیں سکے گا۔ ہاں، اگر بولا تو توتلا ہوگا۔ ڈاکٹرز کی یہ باتیں سن کر اس کی ماں کو بالکل یقین نہیں آیا۔ وہ سب کی باتوں کی نفی کرتی اور کہتی کہ سب جھوٹ بولتے ہیں، میرا بیٹا صحیح سلامت ہے، اسے کسی قسم کی بیماری یا مزدوری نہیں، میں جانتی ہوں میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ 1 سال تک اس بچے کی ماں اس بات کو قبول نہ کر پائی۔ وہ آخر ماں تھی، اور ماں سے کہا یہ سب برداشت تو پاتا ہے کہ کوئی اس کو کہے کہ تم نے اب نارمل بچے کو جنم دیا یا تمہارا بیٹا پیدائشی پاگل ہے۔ چاہے بچہ جیسا بھی ہو، اپنی ماں کے لیے کل کائنات ہوتا ہے، اور پہلی اولاد تو ویسے بھی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ 1 سال بعد اس نے آہستہ آہستہ اس بات کو قبول کرنا شروع کر دیا کہ اس کا بیٹا اب نارمل ہے، مگر پھر بھی اسے اپنے بچے سے بہت پیار تھا۔ وہ اس کی دیکھ بھال کرتی اور اسے وقت دیتی۔ تمام ڈاکٹروں سے لا علاج ہو چکا تھا، پھر بھی اس کی معذوری کو قبول کرنے کی خواہاں نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک نہ ایک دن صحیح سلامت ہو جائے گا، مگر یہ سب چیزیں پیدائشی تھیں۔ یہ تمام بیماریاں اسے پیدائش سے ہی لاگو تھیں، جو ہر کسی کو یہی سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک جو کچھ دیکھنے میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ پیدائشی طور پر معذور بچے کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی اس کی والدہ اسی آس پر تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کا بیٹا صحیح سلامت اس کے سامنے چل پھر سکے گا، بول سکے گا۔ کچھ عرصہ ڈاکٹروں کے ذریعے اس کا علاج ہوتا رہا، جس سے وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا، اور کافی جدوجہد کے بعد اس نے بولنا بھی شروع کر دیا، لیکن وہ بالکل ادھورا بولتا تھا۔ کچھ الفاظ صحیح سے ادا کر پاتا اور کچھ میں وہ توتلا ہوتا، مگر ذہنی طور پر وہ ہمیشہ سے ایک چھوٹا بچہ ہی رہا۔ اس کا ذہنی توازن ویسا ہی رہا۔ ماں نے پھر بھی امید نہ چھوڑی۔ وہ جیسے ہی کچھ چلنے پھرنے کے لائق ہوا، ماں نے اس کا داخلہ ایک سکول میں کروا دیا، اور وہ بچہ روزانہ نارمل بچوں کی طرح سکول جانے لگا۔ اس کا نام فرحان تھا۔ تمام لوگ اسے دیکھ کر ہنستے تھے، مگر وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لیتا، اور اس کی ماں اس کی ہمت بڑھاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اب نارمل اولاد دیتا ہے تو اس کے اندر اتنی قوت مدافعت بھی پیدا کرتا ہے کہ وہ اس بچے کی پرورش کر سکیں، اس کے لیے دنیا سے لڑ سکیں۔ ایسی عورتیں بہت ہی ہمت اور حوصلے والی ہوتی ہیں جو ایسے بچوں کی پرورش کرتی ہیں اور کبھی ہمت نہیں ہارتی۔ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا پڑھے لکھے۔ کیا ہوا اگر وہ جسمانی طور پر نارمل نہیں، ذہنی طور پر نارمل نہیں ہے؟ خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ وہ نارمل انسانوں کی طرح ہو جائے۔ یہ ماں کا یقین تھا جس نے اس کے بچے کو تمام دنیا کے سامنے اتنا کامیاب کر دیا تھا، اور خدا پر بھروسہ تھا جس نے اسے ٹوٹنے نہ دیا۔ اس کی ماں نے اسے کبھی بھی اپنے دوسرے نارمل بچوں سے مختلف نہ سمجھا تھا۔ گھر کے باقی تمام افراد بھی اسے اچھی خاصی توجہ دیتے تھے، لیکن پھر بھی نارمل بچوں کی طرح کسی نے اس کا خیال نہ رکھا سوائے اس کی والدہ نے۔ اس کی والدہ رو رو کر اس کے لیے دعائیں کرتی، خدا کے حضور بار بار سجدہ ریز ہوتی اور اپنے بچے کی صحتیابی کی دعائیں کرتی۔ بچہ بہت حساس تھا، وہ لوگوں کی باتوں کو دل پر لے لیتا، اور گھر واپس آ کر
ماں سے کہتا کہ آج ایک بچے نے معذور کہا، ایک بچے نے پاگل کہا، کسی نے گونگا کہا۔ وہ معصوم صورت لیے توتلی زبان میں ماں سے کہتا، جس پہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور وہ اسے سینے سے لگا کر کہتی، میرے پیارے بچے، یہ سب ایک آزمائش ہے، اور آزمائش میں ثابت قدم رہنے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں۔ بیٹا، یہ لوگ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ تم ان کی طرح نہ بن سکو، لیکن میں چاہتی ہوں تم بھی نارمل بچوں کی طرح پڑھو لکھو، اور یہ ایک آزمائش ہے۔ تم جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ ایک انسان پہ آزمائش ڈالتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ آسانیاں اور خوشیاں انسان کی زندگی میں لکھ دیتے ہیں۔ بیٹا، تمہیں ہمت نہیں ہارنی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی نہیں ڈوبتا۔ فرحان ماں کی یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتا اور عثمان کو تکنے لگتا، یوں جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کھوجنے میں مصروف ہو اور چاہتا ہو کہ اللہ اس سے بات کرے۔ ماں اس کی اس حساسیت پر بہت پریشان رہتی اور ہمیشہ اس کے لیے دعا گو رہتی۔ ماؤں کے دل بہت بڑے اور حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ مائیں منصف ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کے مابین فرق نہیں کرتی۔ وہ ہمیشہ اپنے تمام بچوں کو ایک سی توجہ اور پیار دیتی ہیں، اور ایسی مائیں جن کی بڑی اولاد ہی کسی بڑی بیماری، معذوری، محتاجی یا پھر کسی بڑی مشکل کا شکار ہو، ان کے دل کی حالت کو سوائے خدائے برحق کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ان کے دل کا درد ان کے چہرے کی تمام رنگت اڑا دیتا ہے۔ اولاد کے لیے وہ مائیں طرح طرح کے جتن کرتی ہیں۔ اولاد خوش اور سلامت دیکھنے کے لیے مائیں تو اپنا سارا جیون ہی وار دیتی ہیں۔ فرحان بھی اپنی والدہ کی پہلی اولاد اور جگر کا ٹکڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دل آزاری ہو۔ وہ 3 سال کا ہوا تو کتابوں کی طرف کھنچنے لگا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی والدہ نے اس کی والد سے بات کی اور اسے ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس روز فرحان کے چہرے پر در آنے والی مسکراہٹ نے اس کی ماں کو پنکھ لگا دیے تھے۔ وہ اپنی 3 سالہ زندگی میں ایسا کبھی نہیں مسکرایا تھا، اور ماں کے لیے یہ لمحہ جیسے بہاروں کا امین تھا۔ اس کی ساری محنتیں، اس کی ساری ریاضتیں جیسے مکمل ہو چکی تھی، اس کی مانی گئی منتیں جیسے قبول ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو تھے۔ فرحان چونکہ ذہنی طور پر بالکل ہی مفلوج تھا، اس لیے اسے پڑھائی کی سمجھ نہ آتی تھی، مگر کتابوں سے بے حد لگاؤ رکھتا تھا۔ وہ 3 سال مزید بھی اسی کلاس میں رہا جس میں وہ پہلے دن سے ہی تھا۔ اسکول کے تمام بچے اسے تنقید اور مذاق کا نشانہ بناتے، مگر وہ معصوم بچہ خاموشی سے برداشت کر لیتا، کیونکہ وہ ان سے لڑنے کے قابل نہیں تھا۔ چاہے وہ ذہنی طور پہ کمزور تھا، جسمانی نشوونما میں بھی تنزلی کا شکار تھا، اور بولنے کی حس بھی صحیح نہیں رکھتا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک مکمل انسان تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ میرے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون مجھے اچھا کہہ رہا ہے، کون مجھے برا کہہ رہا ہے، کون مجھے پیار کر رہا ہے اور کون مجھ سے کترا رہا ہے۔ وہ سب سمجھتا تھا اور اکثر خاموش رہتا تھا۔ اس کی خاموشی اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ گھنٹوں اپنی ماں کی گود میں رہتا، توتلی زبان میں ماں سے گفتگو کرتا، جسے وہ فوراً سمجھ جاتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور مائیں تو بچوں کی آنکھوں سے بھی ان کے اندر کی تمام کیفیت سمجھ لیتی ہیں، اور وہ تو پھر بھی بولتا تھا۔ اس کی سمجھ کیسے نہ آتی ماں کو؟ وہ تمام بچوں سے بھی یوں بھی مختلف تھا کہ اسے اپنی ماں سب سے زیادہ پیاری تھی۔ جب تمام بچے ماں کو پیسوں اور چیزوں کے لیے تنگ کرتے، تب اسے بھی چیز کے پیسے دیے جاتے، جن کی چیزیں لے کر وہ پہلے ماں کے پاس آتا، اور جب تک وہ اس کے ساتھ کھانے میں حصہ نہ ڈالتی وہ نہ کھاتا۔ یہ سب دیکھ کر ماں آنکھوں میں آنسو لیے رب سے فریاد کرتی کہ میرا بیٹا ان سب بچوں کی طرح صحیح سلامت ہو جائے اور زندگی کی بھیڑ میں اپنا نام پیدا کرے۔ کیا ہوا جو یہ معذور ہے؟ خدا کی قدرت کیا نہیں کر سکتی؟ اسے خدا سے اور خدا سے مانگی جانے والی دعاؤں پر تو یقین تھا، مگر اس کے گھر میں کوئی اسلامی تعلیمات بچوں کو نہیں دی جاتی تھی۔ تمام بچے صرف اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ گھر میں نماز کا بھی کوئی خاص اہتمام نہ تھا۔ ماں کبھی کبھی نماز ادا کر لیتی تھی، مگر زیادہ مذہب کی طرف کسی کا رجحان نہ تھا۔ بس آج کل کے مسلمانوں کی طرح تھے، مانتے تھے کہ رب ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے رسول ہیں، اور ولیوں پیغمبروں پہ یقین ہے۔ مگر بچوں کو کم عمری سے ہی دین کی تعلیم دینا، انہیں کلمہ سکھانا، انہیں اللہ کے بارے میں بتانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات دینا، اسلام کی تاریخی واقعات بتانا کچھ بھی نہیں تھا۔ بس یہ تھا کہ بچے پڑھ لکھ رہے تھے۔ آج کے دور کے مطابق وہ دنیاوی تعلیم جو ضروری سمجھی جاتی ہے وہی دی جاتی ہے۔ قرآن پاک تو بچے پہچانتے بھی نہ تھے کہ یہ کیا ہے۔ ایسے میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی بچہ اسلام کی طرف رجوع کرتا۔ سب کی طرح فرحان بھی اس دینی نظام سے بہت دور تھا۔ بس ٹی وی پر کبھی کبھار اس کے گھر والے تلاوت لگا دیتے۔ گھر والے تمام لوگ اس کی پڑھائی کے خلاف تھے کہ وہ ویسے بھی اب نارمل ہے اور اسکول میں خواہاں اپنا وقت اور خرچہ ضائع کر رہا ہے، مگر اس کی ماں نے پھر بھی ہار نہ مانی اور اسے مسلسل پڑھنے کے لیے بھیجتی رہی۔ اور اسکول جاتے ہوئے جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کو ملتی تھی، ماں اس مسکراہٹ پہ ساری کائنات بھی وار سکتی تھی۔ وہ ورنہ
وہ روزانہ ہی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اسکول جاتا، واپس آتا لنچ کے فوراً بعد ٹیوشن کے لیے بہن بھائیوں کے پاس چلا جاتا، کھیلنے کودنے میں کم ہی حصہ لیتا، کیونکہ جب وہ حصہ لیتا بچے اسے مارتے اور چھیڑتے، جس سے وہ بہت دکھی ہوتا اور رو رو کر ماں پاس چلا جاتا اور دن کا بیشتر حصہ ماں کے ساتھ ہی گزارتا۔ یوں گزارتے گزارتے اسے اسکول میں 4 سال ہو چکے تھے۔ ان 4 سالوں میں وہ دوسری کلاس میں تھا۔ پہلی کلاس میں 3 بار پڑھنے کے بعد اسے اب دوسری کلاس میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 7 برس تھی۔ اس کا چہرہ ویسے ہی معصوم اور ہر ایک غلطی سے پاک تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک چمک تھی، اسکول میں پڑھنے آنے کی خوشی کی چمک تھی۔ استاد اس اسپیشل بچے کا بے حد خیال رکھتے۔ عموماً ان کی کوشش ہوتی کہ وہ اسے باقی بچوں سے بہت طریقے سے ٹریٹ کریں، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اور فرحان اپنے ان اساتذہ سے بہت خوش تھا اور اکثر وہ اپنی امی سے اپنے اساتذہ کا ذکر بھی کیا کرتا۔ وہ اس کے لیے چاکلیٹ بھی پاس رکھتے تھے، اور اب اسے بچے تنگ کرتے اور وہ رونے لگتا تو استاد اسے چاکلیٹ دیتے اور اس کا ذہن اس بات سے بھٹکا دیتے۔ یوں وہ جلدی خوش ہو جاتا۔ ایک روز جب وہ اپنے اسکول میں تھا اور اس کی کلاس کی ایک ٹیچر تمام بچوں سے پوچھ رہے تھے کہ تم کیا بننا پسند کرو گے، تب تمام بچے اپنی پسندیدہ فیلڈ بتا کر کہتے کہ میں یہ بننا پسند کروں گا۔ تبھی استاد کی نظر فرحان پہ پڑی، اور فرحان پہلے سے ہی ان کی جانب متوجہ تھا، اور استاد محترم کو اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرایا تھا اور ایک خاص چمک اس کی آنکھوں میں چمکی تھی۔ استاد نے بھی مسکرا کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کیا بننا چاہیں گے فرحان صاحب؟ فرحان کی مسکراہٹ گہری ہوگی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں کی چمک مزید گہری ہوگی۔ استاد محترم، میں ملکوت سیریل کا ایک کردار ادا کرنا چاہوں گا۔ استاد محترم، ملکوت کا ایکٹر بننا پسند کروں گا۔ استاد کے چہرے پر ایک دم سوالیہ تاثرات دکھائی دیے۔ فرحان ابھی اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ استاد محترم، کیا آپ جانتے ہیں ملکوت کیا ہے؟ استاد کے چہرے پہ چاہیے ایک سوالیہ لکیر گہری ہوگی۔ یہ اب نارمل سا بچہ کیا بات کر رہا تھا؟ ملکوت سیریل کا ایک کردار ادا کرنا چاہوں گا، ملکوت کیا چیز ہے اور یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ استاد نے ایک بار پھر فرحان سے پوچھا، بیٹا کیا کہا آپ نے؟ میں سمجھا نہیں۔ استاد کے چہرے پر اب بھی سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ ان کی سمجھ سے فرحان کی بات بالکل باہر تھی۔ استاد محترم، میں نے کہا میں ملکوت سیریل کا ایک کردار ادا کرنا چاہوں گا زندگی میں جب بھی موقع ملا۔ ملکوت، استاد نے پھر دہرایا۔ ان کی سوچ ٹی وی چینلز کے ہر ڈرامے کی طرف گئی مگر ناکام لوٹی کہ اس نام کا کوئی ڈرامہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا۔ تو اب یہ بچہ کس سیریل کی بات کر رہا ہے؟ ہاں استاد محترم، ملکوت سیریل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملکوت کیا ہے؟ اگر جانتے ہیں تو مجھے بتا دیجئے کہ یہ کیا ہے۔ مجھے سیریل کا کردار ادا کرنا ہے۔ فرحان دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے سوالیہ نظروں سے استاد محترم کو دیکھ رہا تھا۔ باقی سارے بچے ان دونوں کی باتیں سننے میں مصروف تھے۔ استاد کی طرح بچے بھی تعجب سے فرحان کو دیکھ رہے تھے۔ فرحان کیا بول رہا تھا؟ سبھی سوالیہ نظریں لیے استاد کی جانب متوجہ تھے۔ استاد نے فوراً اپنے موبائل پر سرچ کرنا شروع کر دیا کہ ملکوت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ یہ سرچ کرنا تھا کہ مختلف انداز سے ملکوت کے معنی سامنے اسکرین پر جگمگاتے دکھائی دینے لگے۔ عالم ملکوت، یہ روحانی عالم ہے جو فرشتوں اور روحانی مخلوقات کی دنیا ہے۔ اس میں انسان کا تعلق روحانیت، پاکیزگی اور اخلاق سے ہوتا ہے۔ یہاں دنیاوی خواہشات کا اثر کم ہو جاتا ہے اور روحانی ترقی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی پیراگراف کو استاد محترم نے اونچی آواز میں پڑھا۔ یقیناً یہ الفاظ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے، اور استاد کے لیے جب یہ سمجھنے میں مشکل تھے تو یہ بچے کیسے اس بارے میں بات کر رہا تھا۔ استاد کشمکش میں کھڑا ساری ریسرچ جو اس نے گوگل پہ کی تھی زیر لب دہرا رہا تھا، اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی جا رہی تھیں۔ فرحان کیا بات کر رہا تھا؟ کیوں کر رہا تھا؟ ملکوت کیا ہے؟ اس میں کوئی کردار ادا کرنا کس کی طرف اشارہ ہے؟ سب کا سب وہ سوچے جا رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے سے ایک آیت گزری۔ استاد نے جیسے ہی اس کے الفاظ ادا کیے، فرحان کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں استاد محترم کہ اس سے آگے کیا آئے گا، مجھے یہ سارا آتا ہے، آپ کو سناؤں؟ استاد کی آنکھیں ایک بار پھر پوری کی پوری کھل گئیں۔ کیا تمہیں یہ سب آتا ہے بچے؟ کیا تم قرآن کے ٹیچر کے پاس جاتے ہو؟ استاد اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں استاد محترم، میں نے آج تک کبھی قرآن نہیں اٹھایا، لیکن مجھے یہ سب آتا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ استاد کی حیرت اور پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ استاد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، سناؤ بیٹے، اس سے آگے کیا ہے؟ آگے بڑھیے۔ استاد کی اجازت ملنے کی دیر تھی، فرحان کی پڑھنے کی دیر نہ تھی۔ فرحان نے وہ آیت پڑھی جو ابھی استاد صاحب کی نظروں سے گزری تھی اور انہوں نے زیر لب دہرائی تھی۔ فرحان اسے آگے اور آگے اور آگے پڑھتا ہی گیا، اور آیت در آیت پڑھتے ہوئے
وہ سورہ ختم کرنے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے ہونٹ قرآنی آیات کو ایسے ادب سے ادا کر رہے تھے جیسے کہ وہ ہمیشہ سے ہی یوں ہی پڑھتا آ رہا ہو۔ وہ بات کرنے میں مشکل محسوس کرتا تھا، مگر قرآن کریم کے الفاظ ایسے ادا کر رہا تھا جیسے وہ نارمل انسان ہی نہیں بلکہ ایک قاری ہو۔ اس کی آواز ایسی بلند اور توانا تھی جیسے کہ اس کی زبان میں کوئی لکنت کبھی تھی ہی نہیں۔ استاد محترم حیرت اور شش و پنج میں مبتلا تھے کہ یہ اسپیشل بچہ اس قدر متاثر کن ثابت ہو سکتا ہے، اس کی یہ قابلیت ہو سکتی ہے۔ ابھی تو وہ پورے 7 سال کا بھی نہیں ہوا، اتنے آسان الفاظ نہیں سمجھ سکتا، سارا قرآن کیسے حفظ کر چکا ہے۔ یہ بات واقعی حیرت کی تھی کیونکہ ڈاکٹرز نے فرحان کو مکمل طور پر اب نارمل بچہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کبھی پڑھائی کی طرف بڑھ ہی نہیں پائے گا۔ اس کی ذہن کی رگیں اتنی کمزور ہیں کہ یہ ساری عمر ایک چھوٹے بچے سے زیادہ سوچ نہ سکے گا۔ اس کی زبان کی رگیں اس قدر کمزور ہیں کہ اس کی زبان سے لکنت کبھی دور ہو ہی نہ پائے گی۔ مگر یہ کیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بچہ اتنا اچھا قاری کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ استاد صاحب نے فرحان کے باقی دونوں بہن بھائیوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم تینوں یا پھر تینوں میں سے کوئی ایک قرات کی کلاس میں جاتا ہے کیا؟ جس کا جواب انکار کی صورت میں ملا، یہاں تک کہ ان بچوں کو قرآن پاک کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ استاد صاحب کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ استاد صاحب کو لگا تھا کہ شاید وہ کچھ سن رہے ہیں، ان کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے یا وہ اپنے ہاس میں نہیں ہے کہ انہیں ایک اب نارمل بچہ اتنا ہونہار دکھائی دینے لگا تھا۔ استاد صاحب کچھ لمحے بیٹھے اس کا منہ تکتے رہے، پھر اس کے بعد وہ فرحان کو ساتھ لیے وائس پرنسپل کے آفس میں گیا۔ وہاں کچھ ٹیچرز میٹنگ میں مصروف تھے۔ استاد صاحب اس قدر پریشان تھے کہ میٹنگ کا لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے بنا دروازہ بجائے فرحان کو ساتھ لیے اندر بڑھ آئے اور اپنی پریشانی اور حیرت ان پر نچھاور کرنے لگے۔ سر بات سنیں، یہ بچہ فرحان کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کی غیر معمولی صلاحیت سامنے آ چکی ہے۔ یہاں تو میں پاگل ہوں یا پھر یہ سب سچ ہے۔ آپ خود اپنے کانوں سے سنیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیے، کیا پتہ میں غلط ہوں۔ استاد محترم بے معنی باتیں کر رہے تھے، ان کے لیے یہ بات بالکل ایک شوق کی طرح لگی تھی۔ ان کی باتیں باقی بیٹھے تمام ٹیچرز سن رہے تھے اور اس کے ساتھ ان کے چہرے پر آئے ہوئے تمام تاثرات بھی، اور ساری حیرت پریشانی سب کچھ ان اماغ سے دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ان تمام لوگوں کو استاد محترم پاگل سے لگے تھے، اور دوسری لمحے وائس پرنسپل صاحب نے کھڑے ہوتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، کیا ہوا قاسم، کیا بول رہے ہو؟ پہلے ٹھنڈا پانی پیو، یہاں بیٹھو اور آرام سے بات کرو۔ وائس پرنسپل نے نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور ساتھ پڑی کرسی پر بٹھا کر پانی کا گلاس پیش کیا۔ جب استاد صاحب پانی کا گلاس اپنے اندر اتار چکے تو پھر وائس پرنسپل نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ فرحان یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی اور آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی، وہ خاموش تھا۔ سر یہ فرحان کیوں معمولی بچہ نہیں ہے، یہ پورا حافظ قرآن ہے۔ استاد صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور پرنسپل صاحب نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں فرحان کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو قاسم، یہ ایک اسپیشل بچہ اب نارمل ہے؟ یہ بات تو ٹھیک سے نہیں کر سکتا۔ وائس پرنسپل کو استاد صاحب کی توقع کے مطابق یقین نہ آیا اور انہوں نے اس کی بات کی نفی کر دی۔ میرا بھی یہی ماننا تھا سر، مگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن چکا ہوں۔ اس بچے پہ خدا مہربان ہے، استاد صاحب وضاحت دیتے ہوئے بولے۔ یقین نہیں تو سر اسے ساتھ لایا ہوں، دیکھ بھی لیجئے، سن بھی لیجئے۔ ان کے چہرے پہ واضح دکھائی دینے والی بے یقینی پہ استاد محترم نے فرحان کو آگے کیا اور کہا کہ جو سورہ مجھے سنائی سر کو بھی سناؤ۔ اور تب فرحان نے ایک بار پھر پڑھا، اور اس بار ایک استاد ہی نہیں، 3 استاد اور چوتھے وائس پرنسپل تھے، اور اب ان سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ یہ اب نارمل بچہ جو الفاظ تک صحیح سے ادا نہیں کر سکتا تھا، ایک قاری کے جیسا قرآن کیسے حفظ کر سکتا ہے؟ وہاں بیٹھے کسی انسان کو اپنے جاگتے ہوئے کا احساس نہ ہوا، کیونکہ یہ سب کچھ کسی خواب کی مانند تھا، اور ان تمام انسانوں کی عقل اس بات کو سمجھنے سے انکاری تھی۔ وہاں بیٹھے تمام لوگوں نے حیرت سے کھلے منہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور قرآن کے درمیان میں ادھر ادھر سے آیات اٹھا کر پڑھتے بولتے کہ یہ کس سورہ کا ہے، کون سی آیت ہے، اور فرحان بنا کسی جھجک، بنا کسی اٹک کے جواب دیتا۔ یہ بات معمولی نہیں تھی۔ پہلے ایک استاد محترم اس فکر میں غلطاں تھے کہ ان کے کان غلط سن رہے ہیں، ان کی آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، مگر اب 4 اور بھی اسی کشمکش میں شامل ہو چکے تھے۔ وائس پرنسپل اپنی میٹنگ بھول چکے تھے، اب سارا دھیان فرحان کی جانب تھا۔ عجیب بات تھی کہ جب اس سے بات کرنے کے لیے سوالات کیے جاتے تو اس کی زبان لڑکھڑانے لگتی، توتلی ہو جاتی، اور وہ الفاظ بھی صحیح سے ادا نہ کر پاتا، مگر جب قرآن کی باری آتی خدا کی قدرت سے اس کی زبان کی لکنت ساری دور ہو جاتی، پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ ایک اب نارمل ہے۔ جب تمام لوگ اپنے حربے آزما چکے
اور انہیں لگنے لگا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے تو وائس پرنسپل صاحب فرحان استاد صاحب کے لیے پرنسپل کے آفس میں جا پہنچے اور انہیں تمام بات سے آگاہ کیا۔ پرنسپل صاحب کے لیے بھی یہ سب ویسے ہی شوق کے برابر تھا اور ناقابل قبول تھا جیسے ان دونوں کے لیے تھا۔ پرنسپل صاحب نے بھی اپنی تسلی کے لیے قرآن مجید کھولا اور اپنی مرضی کی آیت پڑھتے ہوئے پوچھنے لگے اور فرحان بنا کسی ہچکچاہٹ کے بتاتا چلا گیا۔ پرنسپل نے اسے کچھ صورتیں بھی سنی جنہیں سننے کے بعد ان کی عقل حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اسی کے ساتھ پڑھنے والے تمام بچے، اس کے اپنے بہن بھائی سبھی قرآن مجید سے دور تھے۔ الغرض قرآن مجید ان کی پہنچ سے بھی کہیں دور تھا، مگر ایسے میں فرحان کا قرآن کریم اس طرح سنانا عام بات نہ تھی۔ پرنسپل صاحب نے تمام طریقوں سے تسلی کر لینے کے بعد اس کی والدہ کو کال کی، ان سے دریافت کیا کہ فرحان کیا قرآن کی کلاسز دیتے ہیں الگ سے۔ اس کی والدہ کی طرف سے جواب ملا کہ نہیں، انہوں نے آج تک قرآن کو دیکھا نہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرحان کی والدہ کے جواب میں پرنسپل نے کہا کہ آپ کا بچہ فرحان نہ صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے بلکہ پورا حافظ قرآن ہے۔ ماں کے لیے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سننا غلط تھا اور وہ بولی کہ نہیں، آپ نے شاید غلط نمبر ملایا ہے، میرا فرحان تو صحیح سے بول بھی نہیں پاتا، وہ تو اسکول سے بھی ابھی تک کسی کلاس میں ہے جس میں وہ پہلے دن سے تھا۔ ماں کے منہ سے فرحان کے لیے وہی باتیں جو پرنسپل کے اپنے نظریات تھے۔ پرنسپل انہیں اسکول بلا لیا اور ان کے آنے کے بعد فرحان کو بلا کر ان سے تلاوت کروائی اور وہ بنا کسی اٹک کے صحیح سلامت الفاظ ادا کرتا رہا۔ اس قدر خوبصورت تلاوت کی کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے دل سے آواز آئی کہ خدا مہربان ہے، وہ ہر ایک میں بستا ہے، وہ کمزوری دیتا ہے تو اسے لاکھ درجے زیادہ طاقت بھی دیتا ہے۔ اس کی مصلحتوں کو کون سمجھ پایا ہے؟ بے شک وہ آزمانے والا ہے اور آزما کر جولی بھر دینے والا ہے۔ یہ خدا کا کرشمہ تھا کہ ایک نارمل بچہ جو نہ صحیح سے چل پائے، نہ صحیح سے کھا پائے، نہ بول پائے، جس کا دماغ بچوں جیسا ہو اور کسی عمر میں بڑا ہونے کی امید نہ ہو، جسے تمام ڈاکٹر منہ موڑ چکے ہوں اور اسے پیدائشی اب نارمل اور معذور قرار دیا گیا ہو، اس کا ایسے خدا کا کلام پڑھنا کہ ہر کوئی اپنی سدھ بدھ کھوئے، نماک سے اس کے منہ سے ادا ہونے والی آیات سنے اور لکنت زدہ زبان اس قدر صاف اور باتلفظ الفاظ ادا کرے تو یقیناً یہ خدا کے معجزات میں سے ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ ماں کا دل سجدہ شکر بجا لایا اور فرحان کو اس کی اس غیر معمولی قابلیت پہ انعام سے نوازا گیا۔ پھیلتے پھیلتے یہ خبر اس پورے شہر میں پھیل گئی کہ ایک 7 سالہ بچے نے پورا قرآن بنا کسی تعلیم کے حفظ کر لیا ہے، اور یہ خبر پھیلتے ہی دور دور سے لوگ فرحان کو ملنے آنے لگے، اور ایک روز ایک ٹی وی اینکر تک یہ بات پہنچی کہ اس نے اس ملک کے نشر ہونے والی سب سے بڑے شو میں ان کو مدعو کیا جہاں ماں اور بیٹا دونوں گئے تھے۔ وہاں اس ملک کے مایہ ناز اسکالرز، موٹیویشنل اسپیکرز، قراء اور حفاظ کرام موجود تھے۔ سب اس بچے کی تلاوت اور اس کے حفاظ کا واقعہ سننا چاہتے تھے۔ فرحان اور اس کی والدہ کو اسٹیج پر بلایا گیا اور ان کی والدہ سے اس بارے میں سوالات کیے گئے کہ وہ اب نارمل بچہ کیسے ہوا، جس کا جواب انہوں نے یوں دیا کہ وہ 6 مہینے میں پیدا ہوا، ابھی اس کا جسم بنا ہی نہیں تھا کہ اس کی خون کی نالیاں، دماغ اور اس کی زبان کی رگیں کمزور تھی، اس وجہ سے اسے اب نارمل قرار دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ ماں بیٹا مرکز میں بیٹھے انٹرویو دے رہے تھے۔ والدہ سے دوسرا سوال کیا گیا کہ اس کی مزدوری کا آپ پر کیا اثر پڑا، تو انہوں نے بتایا کہ میں 1 سال تک اس کو قبول نہ کر پائی۔ ماں کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور شکرانے کے آنسو اس کی گالوں پر بہہ گئے تھے۔ ماں سے ایک لمبا انٹرویو لینے کے بعد وہ سب فرحان کی طرف متوجہ ہوئے، اس سے کافی سارے سوالات کیے اور اس کے وہ بہتر انداز میں جواب دیتا رہا۔ پھر وہ قرآن پاک ہاتھ میں لیے اس سے امتحان لینے لگا، کیونکہ ان ججز کو اب بھی اس بات پر یقین نہ تھا۔ پہلے نے ایک آیت پڑھی اور منتظر نظروں سے اسے دیکھا۔ فرحان نے بنا کسی تاہٹ کے جواب دیا، سورہ عنکبوت آیت نمبر 41۔ پھر اس کے بعد کافی سارے سوالات کیے گئے جن کا جواب آن ایئر دیتا ہوا فرحان مسکرا رہا تھا۔ ٹی وی اینکر نے اس کے استاد کی بات سن کر کہا کہ فرحان بیٹے، آپ ملکوت سیریل کے بہترین کلاکار ثابت ہوئے، آپ واقعی ملکوت کے سیریل میں کردار ادا کر چکے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرحان ایک ستارہ بن کر ابھر آیا اور ساری دنیا اس کے گیت گانے لگی۔ تب اس کی والدہ کے دل کو قرار ملا۔ اس دن کا انتظار نہ جانے وہ کتنے عرصے سے کر رہی تھی۔ یہ بھی واقعی اس واقعے سے ثابت ہوا کہ خدا جنہیں یہ دنیا چھین لیتا ہے تو اسے وہ دنیا دیتا ہے جہاں اس دنیا کے تمام اونچے لوگوں سے اونچا کر دیتا ہے، اور فرحان چاہے اس زندگی کو سمجھنے سے قاصر ہے مگر اگلے جہاں کا دروازہ اس کے لیے اس دنیا میں کھول دیا گیا ہے۔ خدا کی کتاب ہدایت کا علم دیکھ کر اسے نوازا گیا اور وہ ملکوت سیریل میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ماں کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ، اس کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسی اسلامک سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں ایسے معجزات کو دیکھنا، ایسی ایمان فروز کہانیوں کو سننا، تو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کے لیے ایسے ہی معجزات لے کر آتا رہوں۔